صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب المساجد. اور آج جو باب ہم پڑھیں گے وہ پچھلا باب ہی ہے، جو ایک حدیث رہ گئی تھی، اس کو اس دفعہ ہم مکمل کریں گے. عنوان ہے تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ، کہ مسجد اور غیر مسجد میں انگلیوں میں تشبیک کا بیان، کہ انگلیاں جو ہیں ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ میں ڈالی جا سکتی ہیں یا نہیں. حدیث ہے 467، اور یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عن نبی اشعری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اینٹوں کی طرح، اینٹ کی دیوار کی طرح ہے، ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے. یشد بعضہ بعضا، کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو، یا ایک دیوار دوسری دیوار کو مضبوط کرتی ہے. وشبک اصابعہ، اور یہ مثال دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں کے درمیان تشبیک کی. بڑا اہم موضوع ہے یہ، کہ ویسے تو باب یہ ہے کہ انگلیاں ایک دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی جا سکتی ہیں یا نہیں، اور اس پہ ہم پچھلے ہفتے بات کر چکے ہیں. تو لیکن مثال دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے درمیان انگلیاں ڈال کے مثال دی ہے کہ مومن اس طرح سے ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث ہوتے ہیں، جیسے ایک دیوار دوسری دیوار کے اندر جڑی ہوئی ہوتی ہے، یا ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کہ جس طرح دیوار کی اینٹیں آپس میں مل کے ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہوتی ہیں، اسی طرح سے مسلمان بھی ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث ہوتے ہیں یا ہونا چاہیے. اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دی. اور بڑا یہ اہم موضوع ہے کہ انفرادی لحاظ سے یا اجتماعی لحاظ سے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہونا چاہیے، ان کے اندر کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، اختلافات نہیں ہونے چاہیے، جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. اور خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجرات کے اندر کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم لعلکم ترحمون، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی رحم بھی امت پر تب ہوگا جب ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق ہوگا. اور بہت سی حدیث ہیں اس ضمن میں. ایک حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ مومن کی مثال ایک دوسرے سے محبت اور رحم کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے، کہ جیسے جسم کے ایک اس کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہے وہ بخار کا شکار ہو کے بیدار ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آنکھ میں درد ہے تو جسم کہے کہ میں نے سونا نہیں ہے، میں نے لیٹنا نہیں ہے، اور وہ آرام پا رہا ہو، یا اگر باقی جسم میں درد ہے اور آنکھ کہے کہ نہیں مجھے تو سونا ہی ہے اور میں جاگ نہیں سکتی، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ سارا جسم جو ہے وہ بے خوابی میں اور نیند کی کمی میں اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایمان اور اخوت لازم و ملزوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم باب الایمان میں پڑھ چکے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کی تشریح بھی ہم وہاں پڑھ چکے ہیں. تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ بھائی کے ساتھ ہمارا رویہ، بہن کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو اور یہ والی حدیث بھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈال کے تو بتایا کہ مومن جو ہیں اس طرح سے ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو ظالم کے حوالے کرے، یعنی نہ تو ظلم کرے اور نہ ظالم کے حوالے کرے. اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کی فکر میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے. جو شخص کسی مسلمان سے اس کی مصیبت کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اس سے دور کر دے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا. ستر پوشی لباس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور ستر پوشی یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا کوئی عیب ہے تو اس کا عیب جو ہے وہ چھپایا جائے اور اس کا عیب جو ہے وہ ظاہر نہ کیا جائے. تو مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور مسلمان کا تعلق آپس میں اس طرح سے مضبوط ہونا چاہیے جیسے ایک جسم، یا جیسے ایک دیوار یا دیوار کی اینٹیں. اس لیے کہ دیوار بھی تنہا اینٹوں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، اور دیوار کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسری دیوار ہو جو اس کو مضبوط کرے. ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر جو دیواریں بنائی جاتی ہیں تو
چاروں طرف دیوار بنتی ہے تو دو دیواریں آپس میں بالکل اینٹوں کے ساتھ ان کو جوڑا جاتا ہے اس طریقے سے کہ ایک دیوار دوسری دیوار کو مضبوط کرے، اور پھر ان کے اوپر چھت ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ دیواریں کھڑی رہتی ہیں۔ اگر خالی دیوار کوئی ہے اور اس کے اوپر چھت نہیں ہے یا دیوار کے ساتھ کوئی دوسری سپورٹ کرنے والی دیوار نہیں ہے تو بھی وہ دیوار جو ہے وہ گر جائے گی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں کہ خالی دیوار نہیں ہوگی بلکہ اس دیوار کو اس کے ساتھ مزید دیواریں بھی ہوں گی جو اس کو مضبوط کریں گی، اور اینٹیں بھی اس طرح سے لگائی جاتی ہیں کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرے، اور ان کے اندر سیمنٹ لگایا جاتا ہے یا مٹی کا جوڑ لگایا جاتا ہے، اور مٹی کا جوڑ کمزور ہوتا ہے اور سیمنٹ کا جوڑ مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ سیمنٹ جو لگایا جاتا ہے باہمی الفت اور محبت اور اخوت، یہ وہ والا تعلق ہے، اور یہ اینٹوں کو جوڑتا ہے اور اس سے آپس کا اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ ایک مقصد حیات ہوگا وہ بھی اتفاق پیدا کرے گا۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کوئی دیوار بنیاد کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، تو بنیاد جتنی گہری ہوگی اتنی مضبوط دیوار یا اتنی مضبوط بلڈنگ ہوگی۔ تو اسی طرح سے باہمی اخوت کی جو دیوار ہے یہ بھی بنیاد کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اس کی بنیاد ایمان ہے اور للہیت ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جتنی للہیت ہوگی، اتنی دیواریں جو ہے مضبوط ہوں گی، اتنی وہ بلڈنگ جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ تو اجتماعی پہلو سے بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی بات ہے کہ اہل ایمان مختلف ممالک میں ہیں، مختلف قبائل ہیں، مختلف ان کے مسالک ہیں، زبانیں ہیں، علاقے ہیں، لیکن وہ سب چونکہ ایک کلمے کا اقرار کرتے ہیں، ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد ایک ہے، اس لیے وہ سب باہم پیوست ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ کسی ایک علاقے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو تمام مسلمان اس پہ تڑپ اٹھیں اور اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں امت مسلمہ کے وہ بہت اچھے نہیں ہیں، اور ہمارے آپس میں وہ تعلقات نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے مقبوضہ علاقے ہیں وہاں پہ ظلم کی انتہا ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے فلسطین ہے، برما ہے، یا مغرب کا بہت ایڈوانس معاشرہ ہے اور اس کے اندر مسلمان اقلیتوں میں ہیں، تو وہاں بھی ایک عورت کو حجاب کی وجہ سے شہید کر دیا جاتا ہے، یا اور بہت سے دوسرے عوامل ہیں، ان کے پبلک جو ان کی اپنی جو پرائیویٹ اسلامک زندگی ہے اس پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اسلامی قانون پہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کہ چونکہ ہمارے درمیان اتفاق نہیں، وہ والی ہمارے درمیان جو مضبوطی ہے وہ نہیں ہے، لہٰذا جس کا دل چاہتا ہے مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے اور مسلمانوں کے اوپر جو ظلم چاہے یہ لوگ کر لیتے ہیں۔ تو اس مظلومی اور محکومی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے ایک تو پچھلی حدیث کے مطابق جو اللہ کا حکم تھا کہ معروف جو ہے اس کے پابند ہو جاؤ، اس کو اختیار کر لو، اور منکر کو چھوڑ دو، اور امت کے خواص کے دامن سے وابستہ رہنا اور عوام الناس کے کردار سے الگ رہنا، یہ ہدایات بھی ہم نے چھوڑ دیں۔ اور اللہ نے خاص طور پہ جو ہمیں حکم دیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تو ہم نے اس رسی کو، وہ رسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ یہی چیز ہے نا کہ معروف پہ جم جانا۔ اس قرآن پہ اگر ہم جم گئے ہوتے اور اس قرآن کی جو بنیادی مضامین اور احکام تھے اس کو ہم نے لیا ہوتا اور فروعی چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے تو ہمارے درمیان کوئی اختلاف ایسا بڑا نہیں تھا۔ لیکن مسلکی اختلافات فروعی چیزوں کی وجہ سے، اور باقی جو اختلافات ہوتے ہیں اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ذاتی مفادات ہیں، جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی کہ ہر قوم اگر اپنے مفاد کے بارے میں سوچے گی تو وہ دوسرے کے مفاد پہ اس کا نہیں سوچے گی اور اس کے اوپر زد پڑے گی۔ جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک ایک ایک کر کے اسرائیل کے ساتھ تعلق استوار کرتے جا رہے ہیں، کیوں کہ اس معاشی فائدہ حاصل کر سکیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ جو ان کے حکمران ہیں وہ امریکہ کے باج گزار ہیں اور وہاں پہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت قائم رہے، تو اس ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے امت کا جو اجتماعی مفاد ہے اس کو نظر انداز کر دیا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے امت جو ہے وہ بہت زیادہ دکھ اٹھا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ آل عمران کی آیات 100 سے 110 تک بڑے اہم مضامین اگر ان پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور اب بیچ کی آیات چھوڑ کے میں آگے پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے، جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔
اور کالا کن کا منہ ہوگا؟ انہیں کہا جائے گا کہ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ تم نے ایمان پانے کے بعد بھی کافرانہ رویہ اختیار کیا، تو اچھا ہے سب کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ تو کافرانہ رویہ ان کا کیا تھا؟ تفرقہ، کہ تفرقہ ڈالا تھا امت کے اندر، اور خود بھی متفرق ہوئے تھے، اور تفرقہ ڈالا اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی دکانداریوں کے لیے، جو بھی کچھ وجوہات ہیں ان سب کے لیے، اور امت کو نقصان پہنچایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ رسی مضبوط پکڑنے کا، اپنی رسی مضبوط پکڑنے کا حکم دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آیت 110 میں اللہ میں بتاتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ اصل مقصود ہے، اور یہی پچھلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی تھی کہ معروف کا حکم دو، منکر سے روکو، یعنی معروف کو اختیار کرو اور منکر سے رک جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ اور جو ہم نے دیکھا تھا کہ امت کے خواص کے دامن سے وابستہ رہو، صحبت صالح اختیار کرو۔ یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ کہ ہم خیر امت ہیں، اور ہمارے ذمہ صرف اتنا کام نہیں ہے کہ ہم نے خود سیدھے راستے پہ قائم رہنا ہے، بلکہ ہمارے ذمہ یہ کام بھی ہے کہ ہم اس پوری انسانیت تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچائیں جس تک یہ نہیں پہنچ سکا۔ تو اس کی بجائے ہم خود تفرقوں میں مبتلا ہو گئے، ہمارے ممالک کی باؤنڈریز بن گئی، یورپ کی یونین بن گئی، افریقہ کی یونین بن گئی۔ اسی موضوع کی اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 468 ہے، اور یہ حدیث حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ عن ابن سیرین عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدی صلاتي العشی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلے پہر کی 2 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھائی۔ قال ابن سیرین کہتے ہیں سماہا ابو ہریرہ ولکن نسیت انا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نام لیا تھا لیکن میں بھول گیا، یعنی ان 2 نمازوں میں سے یہ کون سی نماز تھی؟ قال فصلی بنا رکعتین ثم سلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر سلام پھیر دیا۔ فقام علی خشبۃ معروضۃ فی المسجد، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک آڑے پڑے ہوئے تنے کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک لکڑی تھی جو کھجور کا تنا تھا جو آڑا پڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ فتکأ علیہ کأنہ غضبان، اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے جیسے کہ آپ غصے میں ہوں۔ ووضع یدہ الیمنی علی الیسری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا۔ وشبک بین اصابعہ، اور اپنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی۔ ووضع خدہ الایمن علی ظہر کفیہ الیسری، اور پھر آپ نے اپنے دائیں رخسار کو اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا۔ خرجت السرعان من ابواب المسجد، تو جو جلد باز لوگ تھے وہ مسجد سے باہر نکل گئے۔ فقالوا، اور کہنے لگے قصرت الصلاۃ، کہ نماز مختصر کر دی گئی۔ فی القوم ابو بکر و عمر، اور ان لوگوں میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، یعنی مسجد میں موجود تھے۔ فحاب ان یکلمہ، تو وہ اس بات سے ڈر گئے، یعنی انہیں خوف آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں، آپ کی ہیبت جو ہے وہ ان کے لیے رکاوٹ بنی۔ وفی القوم رجل فی یدیہ طول، اور انہی لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے ہاتھ کچھ زیادہ لمبے تھے۔ یقال لہ ذو الیدین، انہیں ذو الیدین کہا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں ہاتھوں سے کام کرتے تھے، تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الیدین کا لقب دیا تھا، اور ان کے ہاتھ ان کے گھٹنوں تک لمبے تھے۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسیت ام قصرت الصلاۃ، کہ کیا بھول گئے ہیں یا نماز مختصر ہو گئی ہے؟ قال، آپ نے فرمایا لم انسا ولم تقصر، کہ نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ فقال کما یقول ذو الیدین، پھر ذو الیدین جو ہیں انہوں نے یہ کہا، فقالوا نعم، فتقدم فصلی ما ترک ثم سلم ثم کبر وسجد مثلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ایسا ہی ہوا ہے جیسے ذو الیدین کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، باقی نماز پڑھائی، اور پھر آپ نے سلام پھیرا، ثم کبر وسجد مثل سجودہ او اطول، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا پہلے سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا۔ ثم رفع راسہ وکبر، پھر اپنا سر اٹھایا، پھر تکبیر کہی، ثم کبر وسجد مثل سجودہ،
پھر سجدہ کیا پہلے سجدے کی طرح، او اطولا یا اس سے کچھ لمبا، ثم رفع راسہ وکبر پھر اپنا سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ فربما سألوہ یعنی ابن سیرین سے پوچھا گیا، ثم سلم کہ آپ نے پھر سلام پھیرا تھا، فیقول انہوں نے کہا نبئت ان عمران بن حسین قال ثم سلم، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے عمران بن حسین نے فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ اچھا یہ حدیث ہم پیچھے قدرے مختلف الفاظ کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اس کی زیادہ تشریح میں ہم نہیں جائیں گے کہ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد یعنی 2 رکعتوں کا شک ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں سلام پھیرنے کے بعد پڑھائیں اور پھر سجدہ صاحب اخیر میں کر لیا۔ اب اس میں بہت علماء نے بحث کی ہے کہ کیا اس طرح نماز ہو سکتی ہے کہ سلام پھیر دیا اور پھر 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر سجدہ صاحب کیا، تو کیا نماز کے دوران گفتگو ہو سکتی ہے؟ کہ یہ تو نماز کے اندر گفتگو کرنے والی بات ہوگی کہ نماز سے نکل آئے تھے لیکن باتیں کی اور پھر 2 رکعت پڑھ لیں۔ تو اس کی ساری ڈسکشن ہم پیچھے کر چکے ہیں، اس لیے اس پہ میں بات نہیں کرتی، لیکن یہاں پہ بات 2 چیزیں جو ہیں جن پہ ہم غور کرتے ہیں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی اور اس سے علماء نے یہ جواز نکالا کہ ہاتھ کی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی جا سکتی ہیں بوقت ضرورت، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جلد باز لوگوں کا رویہ کہ جو فوراً رائے قائم کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہوں اور 2 رکعتیں رہ گئی ہوں، فوراً ہی مسجد سے نکل گئے، اور نہ صرف یہ کہ ایک رائے قائم کر لی بلکہ بغیر سوچے سمجھے اس رائے کا اظہار بھی کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے مسجد سے نکل گئے کہ بس یہ نماز تو مختصر ہو گئی، نماز مختصر ہو گئی۔ اب ظہر تھی یا عصر تھی، 4 رکعتوں والی کوئی بھی نماز تھی، یہ راوی کہتے ہیں کہ یہ مجھے بھول گیا کہ کس نماز کا ذکر تھا۔ لیکن یہ رویہ درست نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں فوراً جلدی رائے قائم کر لی جائے بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کی تحقیق کیے، بغیر کچھ پوچھے۔ تو ایسا کرنا خطرے کا باعث بھی ہے اور ندامت کا باعث بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے کوئی بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہمیں بھی یہ جو اس وقت میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز جو آ گئی بغیر تحقیق کے اس کو فارورڈ کر دیں، اور اس کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر پچھتانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی چیز کو بغیر تحقیق کے فارورڈ نہ کیا جائے، فوراً رائے قائم نہ کی جائے۔ اگر کوئی ایک بات سنی ہے تو تھوڑا انتظار کیا جائے، اس کی تھوڑی تحقیق کر لی جائے، اس کا سیاق و سباق معلوم کر لیا جائے، اور پھر کوئی رائے قائم کی جائے، اور اپنی رائے جو قائم کی ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھے بغیر فوراً اس کا اظہار بھی نہیں کر دینا چاہیے، تاکہ ہماری کسی غلط رائے کی وجہ سے دین یا دنیا کی کوئی چیز متاثر نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔